پھر اس رات 9 بجے سینا کی والدہ کا فون آیا اور بتایا کہ آج سینا کا کوئی کام پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکا. انشاءاللہ ظہر کے بعد آئے گا. مجھے تو پہلے ہی برے برے خیالات نے گھیرا ہوا تھا. اب تو ڈر اور پکا ہو گیا. مجھے اپنے آپ کو کس طرح کی خبر سننے کے لیے تیار کرنا ہوگا. میں تو دل میں پکا فیصلہ کر چکی تھی کہ میں ہر صورت میں سینا سے ہی شادی کروں گی اور صرف خدا کے سوا کوئی چیز بھی مجھے اس ارادے سے نہیں روک پائے گی. بس اس نتیجے پر پہنچ کر جیسے میرے وجود میں سکون سا چھا گیا اور میں سو گئی. اگلے دن ظہر کے بعد سینا اور اس کی والدہ پھولوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے. سب کچھ نارمل تھا, کوئی مسئلہ نہ ہوا تھا اور اب شادی اور فنکشن کے منصوبہ پر بات چیت شروع ہو گئی اور میں اپنی خوشی چھپا نہ پا رہی تھی. سینا نے بھی سرپرائز کا کہا تھا. سوچ رہی تھی کہ وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے. جو بھی تھا, نکاح سے پہلے میرا اور سینا کا اکیلے ملنا شاید سب کو اچھا نہ لگتا اور اسی لیے سینا کی والدہ نے دوبارہ اجازت مانگی کہ ہم دونوں 1 گھنٹے کے لیے اکیلے گفتگو کر سکیں. سینا نے جلدی سے گفتگو کا آغاز کیا. مجھے نہیں معلوم کہ میری اس بات کی تمہارے لیے کتنی اہمیت ہوگی, لیکن تمہیں جلدی بتانا چاہتا تھا کہ کوئی بھی مشکل ہو اور اگر ہماری شادی نہ ہو سکے تو یہ تمہارے لیے زیادہ تکلیف کا باعث نہ ہو. کیا بات ہے, بتاؤ کہ کیا قصہ ہے. میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی. سچ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے شادی کی درخواست کرو میں تمہیں شروع سے پسند کرتا تھا. اتنا بول کر وہ ہنسنے لگا. اس سے پہلے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو میں تم سے محبت کرتا تھا. کیا تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ اس نے کہا. کیوں نہیں, چھپ کر کہیں مجھ پر جادو ٹونا تو نہیں کروایا. یہ خدا کا حکم, یہ خدا کا کام تھا اور تم میرے لیے خدا کا تحفہ ہو. جب سے تم مجھے اچھی لگتی تھی میں نے منت مانی تھی کہ 1 مہینہ میں نے نماز حاجت پڑھنی شروع کی تھی اور خدا سے درخواست کی تھی کیا تم مجھے مل جاؤ, کیا تمہاری محبت میرے دل سے نکل جائے. خدا نے کہا کہ تم کوشش کرو, میں برکت ڈالوں گا. اسی لیے تمہاری فیملی کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی. سب ہی تعریف کر رہے تھے. میں قدم بڑھانا چاہ رہا تھا کہ امی نے کہا کہ میرے لیے لڑکی پسند کی ہے, تو میں نے سوچا شاید اس میں خدا کی حکمت ہو. لڑکی دیکھی مگر میرے دل کو اچھی نہ لگی. میں نے بھی سوچا کہ ایک لڑکی کا عاشق ہو چکا ہوں تو یہ دل اب کسی کو پسند کرنے والا نہیں. اب بھی سوچ میں ہی گم تھا کہ تم پھولوں کے ساتھ ایک دم میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور شادی کا کہہ دیا. تمہیں نہیں پتا اس وقت میری کیا حالت ہوئی. مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ خدا اس حد تک کسی کو میرا عاشق کر سکتا ہے. آنسو میری آنکھوں میں جمع ہو گئے تھے. سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ روؤں یا ہنسوں. کوئی تحفہ یا سرپرائز بھی مجھے اتنی خوشی نہیں دے سکتا تھا. ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر بھی اس سے محبت کرتا ہو. عجیب سے احساسات تھے. اس سے پہلے مجھے ان احساسات کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا. خدا سے شرم آ رہی تھی اور سینہ مجھے بہت اونچائی پر لگ رہا تھا. ایسا شخص جو اپنے عشق کے حصول کے لیے بھی کوئی غلط قدم نہ اٹھا رہا تھا اور خدا کی مدد سے مانگنے کو اس نے بھلایا نہ تھا. اپنا آپ بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا. میں نے اپنے عشق کے حصول کے لیے بہت جلدی کی اور غیر متعارف قدم اٹھایا تاکہ اسے حاصل کر سکوں. ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ سینہ جیسے شخص کو حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہ تھا, لیکن پھر بھی اس سے بہتر طریقے ہو سکتے تھے. میں نے زندگی کا نیا رخ دیکھا تھا. سینہ کے ساتھ رہتے ہوئے خدا کی شناخت اور اس کا عشق بھی میری زندگی میں گہرا ہوتا گیا. میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ اپنی زندگی کا شیڈیول اور پروگرام خدا کی مرضی کے مطابق بناؤں گی. حتیٰ اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر 2 معشوق میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو میرا انتخاب درست ہو, اور میں جانتی تھی کہ یہ امتحان مجھ سے لیا جائے گا.